أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والمعاندين. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام حسين بن علي أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. خالق کائنات کا جس طرح بلند نام ہے اسی طرح بلند آواز سے جواب دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آغا صاحب پہنچ چکے ہیں. بس میں نے بھی اپنی طالب علم ہونے کی حیثیت سے مختصر وقت میں جو ڈیوٹی دینی ہے، آپ کی اجازت ہو؟ اجازت ہے آپ کی. پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے. البتہ ہمارے بھائی لیا سے آئے ہوئے تھے جو ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے. میں بھی بکھر لئے کا اصلاح ڈی خان اسی ایریے سے تعلق رکھتا ہوں. جس طرح ان کا جملہ کہ مہمان ہیں ہم، تو ہم بھی مہمان ہیں آپ کے. آپ نے خاموشی کا اظہار نہیں بلکہ ساتھ میں بولنا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے. پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہیں گے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا. لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. چونکہ ایام عزا گزرے ہیں، قربانی سید الشہداء دے چکے. کربلا میں اتنا کچھ قربان ہو چکا. کربلا کے بعد اب ایام عزا کے بعد یہ سلسلہ ایام عزا کے بعد بھی شروع ہے، جاری ہے. کربلا میں کیا ہوا؟ اتنا کچھ قربان ہو کے آج دنیا کو پیغام کیا جا رہا ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. کوئی نہیں حسین سا، حسین ہی بس حسین ہے. شان اہل بیت تو دیکھ سبھی کے سب بے مثال ہیں. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے. یا علی زندہ باد، زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین ابن علی غریب کربلا میں آ جاتے ہیں. اس سے پہلے یزید کا خط پہنچتا ہے. مولا کا کلام جو میں نے موضوع سخن قرار دیا، اسی میں ایک بہت خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے. وہی پیغام اور وہی میسج دے کے اپنی زحمت تمام کروں گا، آپ کی زحمت تمام، اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں مولا کا کلام ترجمہ کروں، یزید نے ولید کو خط بھیجا کہ اے ولید، یزید سے حسین سے بیعت کرواؤ یزید کی. ولید نے کہا، بلایا. مولا متقیان کے فرزان پہنچ گئے. کہا کہ حسین ابن علی، یزید کی طرف سے پیغام ہے کہ 3 نمایاں شخصیات، ان میں سے حسین ابن علی اگر یہ بیعت کریں تو میرا اقتدار بچ سکتا ہے.
اگر یہ بیعت نہ کریں تو میرا اقتدار خطرے میں ہے۔ حسین ابن علی ان میں سے سر فہرست ہیں۔ کہا یزید مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے اور میرے امام نے تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، یزید کون ہے۔ کہا یزید کون ہے، میں کون ہوں۔ فرمایا میں حسین اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی ہے۔ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس گھرانے میں اللہ تعالیٰ کے ملائک کی آمد و رفت رہتی ہے۔ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس گھرانے میں وحی پروردگار کا سلسلہ جاری رہا۔ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس گھرانے میں تربیت کرنے والے اللہ کے رسول عزت ہیں۔ فرمایا میں اس اللہ کا بندہ ہوں جو اللہ رب العزت ہے۔ میں اللہ رب العزت کا عبد ہوں، میں رسول عزت کا نواسہ ہوں، میں امام عزت کا فرزند ہوں۔ میں نے جس گود میں، آپ تھک تو نہیں گئے نا، میں نے جس گود میں تربیت پائی ہے وہ عزت کی گود، وہ عزت کی تربیت دینے والی گود ہے۔ میں نے عزت کا دودھ پیا ہے۔ اے ولید، جس کا اللہ رب العزت ہو، جس کا رسول عزت ہو، جس کا باپ امام عزت ہو، جس نے عزت کا دودھ پیا ہو، جس نے عزت کی تربیت لی ہو، جس نے عزت کے گھرانے میں عزت کی فکر لی ہو، عزت کی سانسیں لی ہو، وہ حسین ہو سکتا ہے۔ وہ عزت کے ساتھ مرنا تو پسند کرے گا، ذلت کے ساتھ جینا پسند نہیں کرے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں حسین ابن علی۔ اور پھر فرمایا الا ترون الحق لا یعمل بہ، آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، والباطل لا تنہون عنہ، باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ ایسے میں مولا فرماتے ہیں جب دیکھو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، فرماتے ہیں مومن کو ایسے حالات میں لکھا اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے اشتیاق ظاہر کر دینا چاہیے۔ اور مولا فرماتے ہیں ایسے ماحول میں یزید کی بیعت طلب ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں میں حسین ابن علی یزید کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے لیے ننگو عار سمجھتا ہوں، اور یزید کی بیعت سے انکار کر کے، یزید کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کر کے عزت کی موت کو اپنے لیے عزت اور فخر سمجھتا ہوں، عزت اور فخر سمجھتا ہوں۔ یزید سے لڑ کے، یزید سے مقابلہ کر کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے کیا دیا ہمیں؟ کسی نے کہا نا کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ ایسے ہے نا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ شبیر نے اپنا سب کچھ دے کے دین کو بچایا۔ یہاں پہ آپ بینر دیکھ رہے آغا صاحب کا جملہ کہ کربلا جان بچانے کا نام نہیں، کربلا جان قربان کر کے دین بچانے کا نام ہے۔ کربلا جانے بچانے کا نام نہیں ہے، کربلا جانے دے کر دین بچانے کا نام ہے۔ وہ جملہ آپ نے سنا کسی شاعر نے بڑی خوبصورت، مولا کی، آپ غور فرما رہے ہیں نا، مولا کی اس قربان گاہ میں قربانی اور سارا سب کچھ قربان کرنا، جس انداز میں مولا نے قربان کیا، بسم اللہ، اس کی ایک شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں شاعری کر کے بیان کیا اس کو، اور اس کو عیاں کیا کہ کس طرح مولا نے یعنی زبان حال سے انہوں نے بتایا کہ مولا نے در حقیقت یہ گفتگو کی، یہ ہمیں پیغام دیا، اور اس وقت دین سے خطاب کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے میرے نانے کا دین اگر تو میرے قتل کے سوا نہیں بچتا، میرے علی اکبر کی قربانی کے بغیر نہیں بچتا، میری بہنوں کی چادروں کے قربان کیے بغیر نہیں بچتا، میرے علی اصغر کے گلے کے کٹنے اور چھلی ہونے کے بغیر نہیں بچتا، عباس کے بازو کٹوائے بغیر نہیں بچتا، میرے ان تمام قربانیوں کے دیے بغیر اے میرے نانے کا دین اگر تو نہیں بچتا۔ خطاب کیا اے تلوارو آؤ، حسین بھی حاضر ہے، حسین کا گھرانہ بھی حاضر ہے۔
اور اتنا کچھ قربان کر کے کیا دیا؟ حسین تیرا حسین میرا، حسین تیرا حسین میرا، حسین رب کا حسین سب کا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین ان کا حسین ان کا، وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر آج گھر گھر یزید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتے آج گھر گھر یزید ہوتے، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی۔ حقیقت ہے نا کہ حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اپنی بات کو تکمیل کرتا ہوں کیونکہ زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ میرے بھی استاد ہیں جو تشریف فرما ہیں، بزرگان کی موجودگی میں ایک طالب علم کا زیادہ وقت جسارت ہے۔ عزاداران سید الشہداء، مولا نے اپنے کلام نورانی میں جب کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت مولا سے پوچھے کہ مولا آپ کربلا میں جا کے اتنا کچھ قربان کیوں کر رہے ہیں؟ آج کسی مفسر سے نہ پوچھیں، آج کسی مبلغ سے نہ پوچھیں، آج کسی مصنف سے نہ پوچھیں، آج کسی محقق سے نہ پوچھیں، آج کسی خطیب سے نہ پوچھیں، آج کسی عالم اور فقیہ سے نہ پوچھیں، آج کسی مفتی سے، کسی حافظ سے نہ پوچھیں، اپنے وقت کے امام، اپنے امام حسین سے پوچھ لیں مولا کربلا میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو مولا فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ اے زمانے والو، اے انسانوں، اے تمام آنے والی قیامت تک کی نسلو سن لو، میں حسین کربلا میں جا رہا ہوں اپنی انانیت کی خاطر، تھوڑا بولیے گا غور فرما رہے نا، اپنی انانیت کی خاطر نہیں جا رہا، غرور و تکبر کی خاطر نہیں جا رہا، اقتدار کی لالچ میں نہیں جا رہا، کسی خاص چیز کے حصول کے لیے نہیں جا رہا، اور باغی و فاسق و فاجر بن کے نہیں جا رہا۔ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہی مقصد آج ہم سمجھے بھی صحیح، سمجھ کے اسی مقصد کی تبلیغ بھی کریں۔ تو مولا فرما رہے ہیں میرا کوئی اور مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں حسین چاہتا ہوں اپنے جد بزرگوار کی اصلاح کر لوں، میں حسین چاہتا ہوں اپنے جد بزرگوار کی امت کی اصلاح کر لوں۔ کیا آج وہ اصلاح نظر آ رہی ہے؟ کیوں؟ ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، ہم یزید کے مخالف کیوں ہیں اور حسین ابن علی یزید کے دشمن کیوں ہیں؟ ہم اس لیے یزید کے دشمن ہیں، یزید کی مخالفت کرتے ہیں، یزید پہ لعنت کرتے ہیں، یزید کو ملعون سمجھتے ہیں، یزید کو لعین کہتے ہیں، یزید کو دنیا کا پلید ترین فرد سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایک سوچ اور حسین ابن علی کی سوچ فرق ہے تھوڑا، ہماری بھی وہی فکر ہونی چاہیے جو حسین ابن علی کی۔ ہم اس لیے، البتہ ہم بھی ٹھیک ہے، یہ بھی نقطہ ٹھیک ہے کہ ہم اس لیے یزید پہ لعن تان کرتے ہیں کہ اس نے گھرانہ رسول کو برباد کیا، جناب زہرا کے گلشن کو اجاڑ دیا، چمن زہرا کو اجاڑ دیا، اور چادریں بھی لوٹ لی نبی کی، نبی زادیوں آقا زادیوں کی چادریں بھی لوٹ لی۔ وہ بیویاں کہ جو شام میں مدینہ میں جا کے دوبارہ جب ذریعہ رسول پہ جاتی ہے تو فرماتی ہے اے نانا ہم تیری بیٹیاں ہو کے بازاروں میں بغیر چادروں کے گھومتی رہیں، اور تیرا وہ مقابلہ کرنے والا خطاب کیا بیویوں نے کہ اے نانا ابو سفیان کی بیٹیاں محلوں میں پردوں کے اندر بیٹھی رہیں اور ہم ننگے سر بازاروں میں گھومتی رہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ چادریں لوٹنے کا جو انداز تھا، نیزے مار مار کے چادریں لوٹی، تازیانے مارتے رہے، بڑا ظلم و ستم ہوا، آپ جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ کربلا میں پیش ہوا، تو یہ سب کچھ قربان کر کے مولا، اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اتنا کچھ یزید نے کروایا تو ہم یزید کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی نقطہ ٹھیک ہے، لیکن آئیے حسین ابن علی سے پوچھئے کہ مولا آپ کیوں یزید کے مخالف ہیں؟ آپ غور فرما رہے ہیں نا، مولا آپ کیوں یزید کے خلاف ہیں؟ مولا آپ کیوں یزید کی بات سننے کو تیار ہی نہیں، سر جھکانے کو تیار ہی نہیں، سر کٹوا دیا، جھکانے کو تیار نہیں ہوئے؟
تو مولا کی زبان سے، مولا کے کلام سے سنیے تو ہماری دشمنی جو میں نے عرض کر دی یہ ہے، لیکن حسین ابن علی یزید کا دشمن اس لیے ہے کہ یزید شریعت محمدی کا دشمن ہے، یزید قرآن کا دشمن ہے، یزید اسلام کا دشمن ہے، یزید اللہ کا دشمن ہے۔ اور حسین ابن علی کو اللہ کا دشمن، اس طرح کا طاغوت، اس طرح کا سرکش حاکم کبھی بھی منظور نہیں ہے۔ اور حسین بن علی کہتے ہیں کہ ایسے ظالم کے سامنے، ایسے طاغوت اور ایسے سرکش حکمران کے سامنے میں حسین بن علی زندگی گزارنا ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ زیارت عاشور کا آخری جملہ عرض کر دیتا ہوں، میری بات تکمیل کی طرف جا رہی ہے۔ زیارت عاشور میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے پروردگار، وہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم مولا مظلوم کربلا جو فرما رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں اس لیے کہ اپنی جد کی اصلاح کر سکوں، خدا کرے کہ ہم وہ اصلاح کر سکیں۔ میں جملہ کہتا رہتا ہوں کہ 10 دن میں حسین کا، مولا مظلوم کا عزادار بننا اور ہے، پوری زندگی کا حسینی بن کے عزادار بننا یہ اور ہے۔ حسین ابن علی کو صرف 10 دن کا عزادار نہیں چاہیے، جس کی 10 دن کی اصلاح ہو جائے، 10 دن کے اعمال درست ہو جائیں، 10 دن نماز بھی پڑھے، 10 دن سچ بھی بولے، اچھائی کرے، 10 دن گناہ نہ کرے، 10 دنوں بعد جو جی چاہے وہی کرے، یہ حسینی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج قلب نورانی غریب کربلا ٹھنڈا ہو تو پھر صرف 10 دن کا عزادار مظلوم کربلا کو نہیں چاہیے، صرف چند قطرے خون کے جو جسم سے نکل جائیں یہ حسین ابن علی کو نہیں چاہیے، بلکہ تیرے اور میرے وجود میں جتنا خون دوڑ رہا ہے یہ فکر حسینی کے ساتھ، جذبہ حسینی کے ساتھ دوڑتا ہوا نظر آئے۔ حسین ابن علی کو میں 10 قطرے 2 قطرے خون کے نکال لوں، کہوں میں نے حسینی ہونے کا فریضہ دے دے، نہیں، جو اندر خون ہے اس خون کے اندر صداقت ہونی چاہیے، تب اصلاح ہے۔ مولا فرما رہے ہیں نا میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس خون کے اندر شجاع ہونی چاہیے، اس خون کے اندر جرأت ہونی چاہیے، جرأت حسینی۔ آغا علی رضا پناہیان کا جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ماتم، وہ عزاداری، وہ مجلس، وہ جلوس کہ جس میں آج کی یزیدیت کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہو رہی، جس میں آج کی یزیدیت کے خلاف دشمنی اور بغض پیدا نہیں ہو رہا، اور آج کی یزیدیت کے خلاف للکارنے کی جرأت پیدا نہیں ہو رہی، وہ عزاداری سید الشہداء نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ عزاداری میں آج کی یزید کو نہ پہچانے، آج کی یزیدیت کو نہ پہچانے، آج کی یزیدیت کو چال کو نہ پہچانے۔ تو میری بات چونکہ لمبی نہ ہو جائے میں اپنی بات کو آگے لے جاؤں۔ مولا فرما رہے ہیں میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میری جد بزرگوار کی امت کی اصلاح مجھے نظر آئے۔ فرمایا وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ عزادارو، افسوس کی بات ہوتی ہے بعض اوقات ایسی مجالس بھی ہوتی ہیں کہ جہاں امر بالمعروف، مقصد حسین ابن علی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے، بعض اوقات ایسی مجالس بھی ہوتی ہیں کہ جن میں پورا دن شاید گزر جائے، امر بالمعروف نہیں ہوگا، نہیں عن المنکر نہیں ہوگا، مقصد کربلا نہیں ہوگا۔ بھائی اس مجلس میں مقصد کربلا نہ بیان ہو کہاں ہوگا؟ تو مقصد کیا ہے؟ واضح ہو گیا، غریب کربلا نے بتا دی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، ہم وہ اصلاح کریں اور وہ اصلاح کر کے غریب کربلا کو خوبصورت تحفہ پیش کریں۔ عزادار علیہ سید الشہداء، آج حسینی ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت، بس آخر اختتام کر رہا ہوں، اس وقت امام علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر کے دین بچایا یا نہیں بچایا؟ دین بچایا، اسلام بچایا۔ اچھا، اگر غریب کربلا کی بارگاہ میں آپ اور میں ایک جوان بروز محشر پہنچوں، کہوں مولا سلام ہو آپ پر، آپ نے دین بچایا، اسلام بچایا، نماز بچائی، قرآن بچایا، تقدس دین کو بچایا ہے، مولا کہیں گے اچھا آپ روئے تھے؟ جی مولا آپ نے اتنی قربانی دی میں رویا بھی تھا۔ تو مولا پوچھ لیں بتائیے جس دین کو میں حسین ابن علی نے بچایا تھا اس دین پہ کتنا عمل کیا تھا، اور جس نماز کو میں حسین ابن علی نے بچایا تھا اس نماز کو کتنا ادا کیا تھا۔ میں کہتا رہتا ہوں کربلا میں جب زہیر ابن کین نے اجازت مانگی اور ابو ثمامہ بن صداوی نے کہا کہ مولا نماز پڑھائیے، جب اجازت مل گئی تو اس وقت شمر نے اور عمر سعد کو ایک ملعون نے کہا کہ اے عمر سعد
اے شمر تو حسین ابن علی کو نماز کی اجازت دے رہا ہے، اس لاکھوں کے مجمع میں حسین جب نماز پڑھے گا تو نے تو پورے لشکر اعداء کو، لاکھوں کی فوج کو یہ ثابت کیا ہوا ہے حسین باغی ہے۔ حسین اتنے مجمع میں، اتنے اجتماع میں جب نماز پڑھے گا ان کو تو پتہ چل جائے گا حسین باغی نہیں نمازی ہے۔ تو میں کہتا رہتا ہوں ایک جملہ، اگر آپ چاہیں تو کہہ دوں، میں کہتا رہتا ہوں میرا بھائی مولا متقیان حیدر کرار کی شہادت ہوئی مسجد میں تو شام سے آواز آئی، کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ کیا علی نمازی تھے؟ نعوذ باللہ باغی سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح غریب کربلا تپتے ہوئے صحرا میں موجود ہیں۔ دشمن نے یہ ثابت کیا ہوا ہے، مفتیوں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں کہ حسین باغی ہے۔ عزاداران سید الشہداء آج ہو سکتے آپ اور میں نماز نہ پڑھ کے یہ ثابت نہ کریں کہ حسین نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہاں وقت ہو جائے نماز کا، سڑک پہ ہوں، روڈ پہ ہوں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جس مشکل میں ہیں، آسانی میں ہیں، میرا بھائی وضو کر کے نماز کو قضا نہ کر، ادا کر کے نماز پڑھ کے دنیا والوں کو پیغام دے، حسین بھی نمازی تھا، علی بھی نمازی تھا۔ حسین بھی